اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد دوں گا، اور یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ میرا موقف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جوش و خروش کے ساتھ یہ دن منانا چاہیے۔ عام طور پر کچھ ترقی پسند لوگ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دن ہمیں نہیں منانا چاہیے، لیکن زیادہ تر رجوتی لوگ اس کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ویلنٹائنس ڈے ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمیں یہ دن نہیں منانا چاہیے۔ میں ایکچولی اسی اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بالکل بودا، ایک بیکار کا اعتراض ہے۔ آپ عام زندگی سے ذرا مثال لے لیں۔ ہمارے ملک میں اب تو محنت کش طبقے کے لوگ بھی اپنے بچوں کی اپنے پیاروں کی سالگرہ مناتے ہیں۔ درمیانے طبقے کے لوگ کافی عرصے سے یہ روایت اپنا چکے ہیں، اور یہاں کے امیر لوگوں نے تو یہ روایت شاید گوروں سے کلونیل دور میں ہی سیکھ لی تھی، اور غالب امکان یہی ہے کہ یہ سالگرہ منانے کی روایت ہمیں کلونیل دور میں یہاں کے گورے حکمرانوں نے ہی سکھائی تھی۔ وہاں پہ بھی یہ ایک نئی روایت ہے، یہ کوئی صدیوں پرانی روایت نہیں ہے۔ محنت کش طبقے کے لوگوں نے یہی کوئی 100 سال پہلے اپنی سالگرہ منانے کا عمل شروع کیا۔ تو یہ سالگرہ منانا بھی تو یہاں کی ثقافت نہیں تھی، یہ اب یہاں کی ثقافت بن چکی ہے۔ یہی حال نئے سال کا ہے۔ بہت سے لوگ نیا سال مناتے ہیں، اس پر بھی اسلامی جمعیت طلبہ جیسے جتھے آج سے 15-20 سال تک حملے کیا کرتے تھے، نیو ایئر پارٹیز کے اوپر ریڈ کیا جاتا تھا۔ ابھی بھی غریب لوگ کہیں کچھ چھوٹا سا جشن منا رہے ہوں نیو ایئر کے موقع پہ، تو پولیس پارٹیاں ریڈ کر دیتی ہیں تاکہ تھوڑے سے پیسے بنا لیں۔ تو یہ اعتراض کہ ویلنٹائن ڈے ہماری ثقافت نہیں، یہ بالکل ایک بیکار کا اعتراض ہے۔ ابھی میں ایک جدید ترین ٹیکنالوجی کے اوپر یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں۔ یہ ٹیکنالوجی بھی ہماری ثقافت، ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ بھی باہر سے ہی آیا تھا، اور کلچر ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ کلچر ترقی بھی کرتے ہیں، ان کی تنزلی بھی ہوتی ہے، ان میں بہتری بھی آتی ہے، ان میں ابتری بھی آتی ہے، اور یہ ایک عام مانی ہوئی بات ہے۔ تو اگر کوئی اچھی چیز ہے، اگر کوئی پیار کا دن ہے تو اسے اپنا لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی نفرت کا دن ہوتا تو اس کی مخالفت ضرور ہونی چاہیے تھی۔ ترقی پسند نقطہ نظر سے اس پر بہرحال ایک اعتراض ضرور کیا جا سکتا ہے کہ سرمایہ داری ہر دیگر موقع کی طرح ویلنٹائن ڈے کو بھی کموڈیفائی کر دیتی ہے، اس کو ایک کاروبار بنا دیتی ہے۔ لال رنگ کے پھول خریدیں، لال ریپنگ میں چھپی ہوئی چاکلیٹ خریدیں، لال رنگ کے غبارے خریدیں، لال رنگ کے سویٹر جیکٹ خریدیں، کوئی تحفہ دیں تو لال رنگ میں لپٹا ہوا ہو، آپ اس پر بہت زیادہ پیسے خرچ کریں اور پیسوں سے خوشی خریدیں۔ یہ ایک قابل اعتراض بات ضرور ہے۔ ہمیں پیسوں سے خوشی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف زبانی کلامی یا اپنی استطاعت کے مطابق بغیر کوئی پیسے خرچ کیے اپنے پیاروں کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، کولیگز کو، سب کو ویلنٹائن ڈے بول کر اپنے پیار کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑے سا اس کے ویلنٹائن ڈے کے پاکستان کے حوالے سے پس منظر میں بھی جانا چاہتا ہوں، کچھ ذاتی تجربہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال سے یہ ویلنٹائن ڈے 80 کی دہائی میں تو یہاں بالکل نہیں پایا جاتا تھا۔ میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں سنا تھا، کبھی اپنے دوستوں سے، گھر والوں سے، اساتذہ سے اس کا ذکر نہیں سنا تھا۔ یہ 90 کی دہائی میں یہاں پر فروغ پانا شروع ہوا۔ میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ایم اے جرنلزم کر رہا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ بالکل ایک آمرانہ انداز میں حکومت کرتی تھی۔ اب اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، لیکن اس وقت وہاں پر وائس چانسلر کی حکومت نہیں تھی، وہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ کی حکومت تھی، جو کسی بھی قسم کے ثقافتی اظہار کو، سیاسی اظہار کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اور میرے کچھ کلاس فیلوز نے لال رنگ کی جرسیاں اور سویٹر پہن کر یہ دن منایا تھا، اور یوں ہمارے لیے ویلنٹائن ڈے ایک طرح سے
مزاحمت کی علامت بن گیا، مزاحمت کا طریقہ کار بن گیا۔ وہ اب سردی میں ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم یہ سویٹر اتارو، اور شاید ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ لال سویٹر پہننے کا مطلب کیا ہے۔ میں تھوڑی سی مثال سویڈن کی بھی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے سویڈن کا تجربہ ہے، میں وہاں رہتا بھی ہوں۔ سویڈن میں بھی یہ دن تقریباً 90 کی دہائی میں فروغ پانا شروع ہوا، بلکہ زیادہ تر لوگوں کو اس کا پتہ اس صدی کے شروع میں چلا۔ وہاں پر انہوں نے اس کا نام آل ہارٹس ڈے رکھ دیا ہے۔ سویڈش میں اللہ یاٹس داگ اس کو بولتے ہیں، آل ہارٹس ڈے، اور انہوں نے اس کو ایک سویڈش سا تہوار بنا دیا ہے۔ اس موقع کے اوپر آپ اپنی بیٹی کو، بہن کو، بھائی کو، باپ کو، والدہ کو، دوستوں کو، سب کو ویلنٹائن ڈے بولتے ہیں، اور اس کو انہوں نے ڈی امریکنائز کر دیا ہے۔ ہم بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کو لازمی نہیں کہ اسی انداز میں لیا جائے جس انداز میں امریکہ کموڈیفائی کر کے کاروبار بنا کر باقی دنیا پر یہ کلچر مسلط کرتا ہے۔ ایک اور ناول مجھے یاد آ رہا ہے، اپنا ایک ذاتی تجربہ۔ میں نے پہلی دفعہ سینٹ ویلنٹائن کے بارے میں ایک بہت خوبصورت انگریزی ناول میں پڑھا تھا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کبھی آپ کو موقع ملے تو یہ ناول ضرور پڑھیے گا۔ اس ناول کا عنوان ہے سٹی آف بیوٹیفل نان سینس۔ اگر کبھی یہ ناول پڑھنے کا موقع ملے تو یقین کیجئے آپ آئندہ سے یہ دن بہت جوش و خروش سے منائیں گے۔ اس پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔